سب سے پہلے تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت سرکاری اور نجی تنخواہ دار طبقے کی مشکلات سے آگاہ ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر آج مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری حکومت نے آمدنی کی 4 سلیبز کے تنخواہ دار افراد کو ریلیف فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں جو تنخواہ دار 22 سے 32 لاکھ روپے کے درمیان سالانہ کماتے ہیں ان کے ٹیکس کی شرح 23% سے کم کر کے 20% کرنے کی تجویز ہے۔ 32 سے 41 لاکھ روپے کے درمیان آمدن والے تنخواہ داروں کے لیے ٹیکس کی شرح 30% سے کم کر کے 25% کرنے کی تجویز ہے۔ 41 سے 56 لاکھ روپے آمدن والوں کے لیے انکم ٹیکس کی شرح 35% سے کم کر کے 29% کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح 56 لاکھ سے 70 لاکھ روپے تک تنخواہ حاصل کرنے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 35% سے کم کر کے 32% کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، یہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے۔ تنخواہ پر عائد ٹیکس کی شرحوں میں کمی کے علاوہ ہم نے ایک اور اہم ریلیف قدم اٹھاتے ہوئے تنخواہ دار طبقے پر عائد سرچارج کو بھی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ایک دیرینہ مطالبہ تھا اور حکومت کو بھی اس امر کا احساس تھا، اس لیے ہم نے پچھلے بجٹ میں اس سرچارج کی شرح کو 10% سے 9% کیا اور اب اس سرچارج کو مکمل طور پر ختم کرنے کی تجویز ہے۔ ان اقدامات سے وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت نے تنخواہ دار طبقے پر بوجھ کم کرنے کا اپنا آج وعدہ پورا کیا ہے۔ جناب اسپیکر، سپر ٹیکس کی شرح میں کمی۔ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری حکومت نے کاروبار سے 15 کروڑ روپے سے 50 کروڑ روپے تک کی آمدنی کی 6 سلیبز پر عائد سپر ٹیکس جو 1% سے لے کر 7.5% کی سطح تک تھا اس کو مکمل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی طرح 50 کروڑ روپے سے زائد آمدنی پر سپر ٹیکس کی شرح 10% سے کم کر کے 8% کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، اس اقدام کا مقصد چھوٹے کاروبار اور صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے علاوہ کاروبار میں آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ یہاں میں کہتا چلوں کہ آج جب ہم نے یہ تجاویز کیبنٹ میں پیش کی تو پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے اور کیبنٹ کی طرف سے ہمیں یہ ہدایت ملی ہے کہ ہم ایکسپورٹرز پہ سپر ٹیکس کو مکمل طور پہ ختم کر دیں۔ تو ہم انشاءاللہ اس کو آگے لے کر جائیں گے اور اس بجٹ کے دوران اس کو فنشنگ لائن کے تھرو لے کر جائیں گے۔ میں صرف کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کا اطلاق بینکوں، تیل اور گیس تلاش کرنے والی کمپنیوں اور فرٹیلائزر کمپنیوں پر موجودہ جو سرچارج ہے وہ برقرار رہے گا۔ جناب اسپیکر، پاکستان کی معیشت میں روزگار کے مواقع پیدا اور صنعتی ترقی کا پہیہ تیز کرنے میں کنسٹرکشن سے بڑھ کر کوئی شعبہ نہیں ہے۔ جب کنسٹرکشن کا شعبہ ترقی کرتا ہے تو سیمنٹ، لوہا، شیشہ، ٹمبر، پینٹ، سٹائلز، ہارڈ ویئر اور 40 سے زائد صنعتیں نشو و نما پاتی ہیں۔ جائیداد کی منتقلی پر عائد ود ہولڈنگ ٹیکس کو معقول بناتے ہوئے فائلرز کے لیے خریداری پر ٹیکس 2.5% سے 1.5% کرنے کی تجویز ہے اور فروخت پر 5.5% سے کم کر کے 2.75% کرنے کی تجویز ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس اقدام سے کنسٹرکشن کی سرگرمیاں زور پکڑیں گی اور تعمیرات کا شعبہ نشو و نما پائے گا۔ ڈیجیٹل معیشت پاکستان کا سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا برآمدی شعبہ ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، کل میں نے اکنامک سروے میں بھی بات کی کہ اس وقت تک $3.8 بلین کی IT ایکسپورٹ سروسز ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ before the year is out the IT export is going to be close to $4.5 بلین۔ پاکستان کا IT اور IT سے متعلقہ خدمات کا شعبہ اور ہمارے فری لانسرز، سافٹ ویئر ہاؤسز اور ڈیجیٹل ایکسپورٹرز ہمارا اثاثہ ہیں۔ IT برآمدات کی آمدنی پر 0.25% FTR کی رعایت
30 जून 2026 यानी कि अभी कुछ दिनों में ख़त्म होने वाली थी। वज़ीर-ए-आज़म की ख़ास हिदायत और इस शोबे की तरक्की में दिलचस्पी और हुकूमत की मेहनत से पैदा करदा माली गुंजाइश की बदौलत इस रियायती निज़ाम को मज़ीद 3 साल के लिए यानी कि 30 जून 2029 तक जारी रखने की तजवीज़ है। इस इक़दाम से हमारी IT बरामदात बढ़ेंगी और नौजवानों को इस शोबे के जानिब राग़िब होने की तहरीक मिलेगी। जनाब स्पीकर, जैसे कि आपको मालूम है, एक्सपोर्ट सेक्टर हमारी मईशत की ग्रोथ की ज़मानत बनने वाला ज़र मुबादला के हसूल का एक बड़ा ज़रिया है। इस वक्त एक्सपोर्ट पर एडवांस इनकम टैक्स और मिनिमम टैक्स की मद में मजमूई तौर पर 2% टैक्स आयद है, जिसे कम करके 1.25% करने की तजवीज़ है, जो मिनिमम टैक्स की मद में होगा। इसके अलावा जनाब स्पीकर, इस वक्त मुल्क में बैंकों के जारी करदा क्रेडिट या डेबिट कार्ड के बैरून मुल्क इस्तेमाल पर हर ट्रांजैक्शन पर 5% विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ता है। इस टैक्स की वजह से रकम की मंथली के लिए गैर रवायती ज़राए के इस्तेमाल का रुझान बढ़ रहा है, जिसकी हौसला शिकनी के लिए विद होल्डिंग टैक्स की शरह को 0.5% करने की तजवीज़ है, ताकि इस मामूल की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की सतह पर लाया जा सके और मईशत को दस्तावेज़ी बनाने की हुकूमती कोशिशों को तक़वियत मिल सके। जनाब स्पीकर, गैर मुल्की असासे रखने पर कैपिटल वैल्यू टैक्स ख़त्म करने की तजवीज़ है। ये टैक्स गैर मुल्की असासे ज़ाहिर करने की हौसला शिकनी का बायस बन रहा था, जो इस टैक्स के बुनियादी मकसद के मुनाफी है। ज़ाहिर किए जाने वाला असासा एक दस्तावेज़ी असासा होता है जिस पर टैक्स आयद होता है। इस टैक्स को ख़त्म करने से पाकिस्तानियों को अपने गैर मुल्की मालियाती हैसियत रिकॉर्ड पर लाने की हौसला अफजाई होगी, जिससे कंप्लायंस, डॉक्यूमेंटेशन और अफजाई रेवेन्यू का हसूल मुमकिन होगा। जनाब स्पीकर, ख़वातीन की सेहत के लिए ज़रूरी अशिया मसलन सैनिटरी पैड्स और मुतलका अशिया रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं, जो ख़वातीन की सेहत, वक़ार और मुआशरती सरगर्मियों में भरपूर शिरकत के लिए लाजम है। इसलिए सैनिटरी पैड्स और मुतलका एशिया पर टैक्स के खात्मा की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, इससे दूसरा इक़दाम कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर टैक्स के खात्मे के हवाले से है। पाकिस्तान आबादी के एतबार से दुनिया का पाँचवा बड़ा मुल्क है। आबादी में इजाफा की रफ्तार तशवीशनाक है और ख़ानदानी मनसूबाबंदी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इसलिए हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर आयद टैक्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, अब मैं इस बजट में उठाए जाने वाले रेवेन्यू इक़दामात का जिक्र करूँगा।